جناب یونس علیہ السلام سامنے آئے، فرمانے لگے لوگوں تم مجھے نہیں پھینکو گے، نہیں ڈالو گے، کشتی غرق ہونے کے بالکل قریب ہے، جہاز قریب ہے، غرق ہو جائے۔ یونس علیہ السلام نے خود بخود سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ اللہ پاک نے آواز دی اور دریا سمندر کی مچھلی خبردار، میری امانت آ رہی ہے، اسے سنبھال کے رکھو، ایک بال بھی اگر بینکا کر دیا جہنم میں پھینک دوں گا۔ لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں او میرے یونس علیہ السلام پیغمبر، او میرے نبی، میں نے تمہیں ڈرانے کا حکم دیا، میں نے تمہیں حکم دیا کہ تم لوگوں کو بتاؤ، عذاب سے ڈراؤ، لیکن تاریخ مقرر کرنے والے آپ کون ہوتے ہیں؟ سیدنا یونس علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر، بہت عظیم نبی، قرآن کریم میں جن کے نام سے پوری سورت قرآن مجید میں نازل فرمائی مالک کائنات نے۔ اللہ کا پاک پیغمبر صبح کو اٹھتے ہیں، بازار جاتے ہیں، بستی بستی جاتے ہیں، اور ان کو جا جا کر ہر وقت یہی بتاتے ہیں، یا قوم، او میری قوم، او برادری، او خاندان کے لوگوں، او شہر نینوا موصل کے لوگوں، او میں تمہاری طرف نبی بن کر آیا، میرا ایک پیغام سنو، اعبدوا اللہ، میں تمہیں ایک پیغام دینے آیا، ایک خبر دینے آیا، ایک ہدایت کرنے تمہیں آیا، ایک اطلاع دینے تمہیں آیا، وہ میری اطلاع یہ ہے، اعبدوا اللہ، اس مالک کائنات کی عبادت کرو، اس کی نظر نیازیں دو، اسی کو مشکل کشا مانو، اسی کو حاجت روا مانو، اسی کو روزی میں کمی کرنے والا، زیادتی کرنے والا، واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں نہ چاہوں ایک دانہ روزی کا نہیں بڑھ سکتا، میں گھٹا دوں کوئی بڑھانے والی طاقت نہیں، میں بڑھا دوں تو گھٹانے والا کوئی نہیں۔ فرمایا تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، او میرے بندے، تیرا تو 4 فٹ کا بدن ہے، 5 فٹ کا تیرا قدر ہے، 5-6 فٹ کے مقدار میں سارا تیرا نظام ختم ہے۔ میں وہ رب ہوں جو اتنی بڑی رات لاتا ہوں، سارے جہان کو چھپا لیتی ہے۔ یہ اتنا بڑا دل، یہ سورج کا نظام، یہ ستاروں کا نظام کون چلا سکتا ہے؟ یہ رات کو چند بلب جلاتے ہو، تھوڑی سی روشنی کرتے ہو، گھروں میں بجلی استعمال کر لیتے ہو، اتنا بڑا بل آتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں او میں اگر سورج کا بل لیتا تو تمہارا بیڑا ہی غرق ہو جاتا۔ سارے جہان کو میرا سورج منور کرتا ہے، میں نے کبھی تمہیں بل بھیجا؟ ستاروں کی روشنی کا کوئی بل نہیں، چاند کی روشنی کا کوئی بل نہیں، سورج کی روشنی کا کوئی بل نہیں۔ رات کو اندھیرا چھاتا ہوں، ٹھنڈ کرتا ہوں، دن میں گرمی پہنچاتا ہوں۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، میں رات کا خالق و مالک، دن کا خالق و مالک، کبھی رات کو بڑھاتا ہوں، دن کو گھٹاتا ہوں، کبھی دن کو بڑھاتا ہوں، رات کو گھٹاتا ہوں۔ تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، اور لوگوں زندہ سے مردہ، مردہ سے زندہ پیدا کرنے والا میرے سوا کون ہے؟ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ، ایک ایک آدمی کو کروڑا پتی، لاکھا پتی، اربا پتی بنانے والا میرے سوا کون ہے؟ اللہ کا پاک پیغمبر جناب یونس علیہ السلام بازار میں کھڑے ہو کر تبلیغ کرتے ہیں اور لوگوں کو فرماتے ہیں اعبدوا اللہ،
اللہ کی عبادت کرو، اسی کی پوجا کرو، اسی کی نظر نیاز دو، وہی خالق و مالک ہے۔ ما لکم من الہ غیر، اس کے سوا الہ کوئی نہیں، اس کے سوا معبود کوئی نہیں، اس کے سوا تیری میری بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، اجڑوں کو بسانے والا کوئی نہیں، بسے بساؤں کو اجاڑنے والا کوئی نہیں، بادشاہ کے تخت سے اٹھا کر پھانسی پہ لٹکانے والا اس کے سوا کوئی نہیں۔ جناب یونس علیہ السلام سارا دن تبلیغ کرتے ہیں، راہگیروں کو بلا بلا کر سمجھاتے ہیں، دکانداروں کو سمجھاتے ہیں، وہاں حکمرانوں کو سمجھاتے ہیں، مگر پاک پیغمبر یونس علیہ السلام کی بات کو ٹھکرایا، الٹا نبی کا مذاق اڑایا، نبی کو مارتے تھے روزانہ۔ اللہ کا پاک پیغمبر مار کھا کے آتا ہے، رات کو سر سجدے میں رکھ کے روتا، الہی میں تیرا نام پہنچانے کا حق ادا نہ کر سکا۔ مدت گزر گئی، عرصہ گزر گیا اسی عالم میں۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ نبی تھکتے نہیں تھے، اور نبی تھکے کیسے؟ اللہ نے ان کا خمیر ہی الگ بنایا۔ نبی کوئی میرے تیرے جیسے ہوتے ہیں، اور میرے تیرے جیسے تو صحابہ نہیں، میرے تیرے جیسے کتب اور ابدال نہیں، ان کا بھی ساری چیزیں اللہ پاک نرالی بناتا ہے۔ نبی کی آنکھ اور ہوتی ہے، نبی کی زبان اور ہوتی ہے، نبی کا ہاتھ اور ہوتا ہے۔ ارے تو ہاتھ اٹھائے ممکن ہے چمگادڑ پیشاب کر جائے، نبی یوں آنکھ اٹھائے تو قبلہ بدل جائے۔ کون کہتا ہے تمہیں کہ نبی ہم جیسا ہوتا ہے؟ وہ براہ راست خدا کا نمائندہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی روحوں کو ہی الگ بناتا ہے، ان کے جسموں کو الگ بناتا ہے۔ اور یہ بات لکھ لو دل کی تختی پہ، نبی نسل کے اعتبار سے بھی، نسب کے اعتبار سے بھی، صورت کے اعتبار سے بھی، شکل کے اعتبار سے بھی بھیڑا نہیں ہوتا، کوجا نہیں ہوتا۔ نبی کی ہر چیز بالکل سارے جان سے نرالی خوبصورت حسین ہوتا ہے نبی۔ مگر میری بات یہ بھی لکھ کر لے جاؤ، خدا کی قسم، اللہ کی توحید کی، باری تعالیٰ کی توحید کے لیے، اللہ کے ایک ہونے کو بیان کرنے کے لیے بڑے بڑے خوبصورت چہروں پہ پتھر پڑے۔ آج بھی بازار میں، گلی میں، دکان پہ بیٹھ کے جب کہو گے نا اللہ کے سوا کوئی نہیں، اللہ پاک جل شانہ عالم الغیب ہے، میرے تیرے دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ فرمایا واللہ علیم بذات الصدور، اللہ دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں وضاحت کر دی، 24ویں پارے کا دوسرا رکوع، کبھی ترجمہ بھی دیکھ لیا کرو۔ فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وحدہ اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں فرماتے ہیں جب میری توحید بیان کرو گے، میرا ایک ہونا بیان کرو گے، میرا خالق و مالک ہونا بیان کرو گے، میرا رب ہونا بیان کرو گے، قرآن کہتا وحدہ اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، شرک کرنے والوں کے چہرے بگڑ جاتے ہیں۔ جتنے بھی شرک اللہ کی ذات کے خلاف کرنے والے ہیں، توحید سن کر منہ بگڑ جاتا ہے، چہرے کی خوشی بدل جاتی ہے۔ اور قرآن کریم نے صاف لفظوں میں کہا، ترجمہ جا کے دیکھنا، ایک لفظ بھی غلط نکل جائے، جو چور کی سزا وہ میری سزا۔ فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ وَحْدَهُ اشْمَئَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ میں نہیں کہتا، یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے، جب شرک کی بات کرو گے چہرے یوں کھل جائیں گے۔ یہ ہے ہماری جماعت کا آدمی، یہ ہے اپنا آدمی۔ پیغمبر کی بات پسند نہیں،
صحابہ کرام کی بات پسند نہیں، اللہ کے قرآن کی بات پسند نہیں، اور جو کسی نے بکواس بنا دی وہ پسند ہے۔ اور میں تو دعوے سے کہتا ہوں اولیاء کرام کا بھی عقیدہ نہیں جو لوگوں نے بنا رکھا ہے۔ بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ بہت بڑا ولی، بہت بڑا بزرگ، شہر قصور میں مزار ہے بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ کا۔ فرماتے ہیں علم نہ لو اشراف نہیں ہو دے، علم نہ لو، علم نہ لو اشراف نہیں ہو دے، جڑے ہون دن ذات کمینے، اور پیتل پلیٹ سونا نہیں بندا، پیتل پلیٹ سونا نہیں بندا، توڑے جڑیے لال نگینے، اور شوم کلو خیرات نہیں ملدی، توڑے ہو مال خزینے، بلے شاہ بن توحید جنت نہیں ملدی، توڑے مریے شہر مدینے۔ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک نہ جانو، کوئی اس کا ساتھی نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں۔ پھر تمہیں کئی لوگ یہ کہیں گے یہ اتنا بڑا نظام اللہ خود اکیلا کیسے چلا سکتا ہے؟ جنوں کا نظام، فرشتوں کا نظام، بندوں کا نظام، جانوروں کا نظام، دریاؤں سمندروں کا نظام، چاند سورج ستاروں کا نظام، آسمانوں کا نظام، زمینوں کا نظام، یہ اکیلا کیسے چلائے؟ فرمایا او لوگوں مجھے اپنے اوپر قیاس نہ کرو، اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، میری تو وہ ذات ہے، میں کہتا ہوں ہو جا بس وہ ہو جاتا ہے۔ مجھے کوئی لیبر درکار ہے، مجھے انجینئر نہیں چاہیے، مجھے مستری نہیں چاہیے، مجھے کوئی پارلیمنٹ نہیں چاہیے، کوئی میرا مشیر نہیں، کوئی میرا وزیر نہیں، کوئی میرا ساتھی نہیں۔ اللہ والوں نے بڑی بڑی باتیں بتلائی۔ سلطان باہو رحمت اللہ علیہ اللہ والا بزرگ کہتا ہے عدل کریتا تھر تھر کمبن، عدل کریتا تھر تھر کمبن، اچیا شان والے ہوں، فضل کریتا بخشی جاون، اور میں جے مکالے ہوں۔ بابا فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ علیہ بزرگ ہے، ولی ہے، فرماتے ہیں اٹھ فرید جھاڑو دے وچ مسیت، تو ستا رب جاگ دائی تیری دادے نال پریت۔ جناب یونس علیہ السلام سارا دن تبلیغ فرماتے ہیں، مار کھاتے ہیں، گھر لو لوہان آتے ہیں، زخمی آتے ہیں، اللہ کا پیغام سارا دن پہنچاتے ہیں۔ جب حد ہو گئی اللہ کے نبی نے تبلیغ کی، سمجھایا سمجھایا سمجھایا، مدت گزر گئی، لوگ کچہریوں سے دھکا دے کر بازار میں کر جاتے، بازار سے دھکے دے کر جنگل میں نکال جاتے، اللہ کا پیغمبر پھر وہیں جا کے کھڑا ہوتا ہے اور اعلان کرتا ہے انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ او لوگوں میں اللہ کا نبی، میری بات کو تسلیم کرو ورنہ بڑا عذاب آئے گا۔ مسخرے لوگ تھے، بگڑی ہوئی برادری تھی، بگڑے ہوئے لوگ تھے، بدماش قسم کے۔ جب اللہ کے پیغمبر یونس علیہ السلام نے بار بار فرمایا اللہ کا قہر آئے گا، اللہ کا عذاب آ جائے گا، اللہ کی ناراضگی آ جائے گی، باز آ جاؤ، پھر پتہ کیا حرکت کی؟ سب نے اکٹھے ہو کے آئے، برادری کے لیڈر آئے، برادری کے سردار آئے، علاقے کے لوگ آ کے کہنے لگے تو جو روز روز کہتا عذاب آئے گا عذاب آئے گا، وہ کب آئے گا؟
اندازہ لگاؤ، بجائے ڈرنے کے، بجائے خوف کھانے کے، اللہ سے معافی مانگنے کے بجائے، اللہ کے سامنے رونے کے بجائے، عاجزی کرنے کے بجائے دل پوچھنے آئے کب آئے گا وہ عذاب؟ اتنی مدت گزر گئی تجھے عذاب 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 کرتے کرتے، ہم بھی انتظار کر کر کے تھک گئے، وہ کب آئے گا؟ سارے عقل مند بیٹھے ہو، مسلمان بیٹھے ہو، خانے خدا میں بیٹھے ہو، یہ جو بات اللہ کا نبی کرتا تھا عذاب آئے گا عذاب آئے گا، یہ تو اللہ کی طرف سے بات تھی، بس اتنی سی بھول حضرت یونس علیہ السلام سے ہو گئی، جب انہوں نے بار بار پوچھا نا کب آئے گا، تو یونس علیہ السلام نے فرما دیا 40 دن کے بعد عذاب آ جائے گا۔ اندازہ لگاؤ، جس نبی نے اللہ کی توحید کے لیے عرصہ مار کھائی ہو، ایک مدت دراز تک تکلیف اٹھائی، پریشانیاں جھیلی، رات دن مار کھائی، اگر اتنا سا لفظ منہ سے نکل ہی گیا تو ہوا کیا؟ لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں میرے یونس علیہ السلام پیغمبروں، میرے نبی، میں نے تمہیں ڈرانے کا حکم دیا، میں نے تمہیں حکم دیا کہ تم لوگوں کو بتاؤ، عذاب سے ڈراؤ، لیکن تاریخ مقرر کرنے والے آپ کون ہوتے ہیں؟ ادھر دیکھنا ہے، بچہ ہوگا کوئی، کون ہے آپ تاریخ بیان کرنے والے؟ کیوں آپ تاریخ بتاتے ہیں؟ بس اس پر اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ناراض ہو گئے۔ اسلام کا یہ مسئلہ ہے، جتنا قریبی ہو اللہ پاک جل شانہ نبی کی ذرا سی بھول برداشت نہیں کرتا، اور میرے تیرے پہاڑ گناہوں کے معاف کر دیتا ہے۔ نبی سے اگر ذرا سی لغزش ہوئی، ذرا سی بھول ہوئی، مالک کائنات فوراً پکڑتا ہے۔ میرے نبی ہو کر آپ نے ایسا کیا، میرے پیغمبر ہو کر سر پہ تاج نبوت ہو، اور آپ نے اتنی سی بات کیوں کہہ دی؟ بس اللہ پاک جل شانہ ناراض ہو گیا۔ بگڑی ہوئی قوم تھی، جن گنتے 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 دن قریب آنے لگے، اور وہ روز بدماشی کرنے، مسخری کرنے آتے۔ اے یونس نبی کتنے دن رہ گئے؟ وہ کب آئے گا تیرا عذاب؟ کہاں گیا تیرا خدا؟ تیرا رب کدھر گیا؟ حضرت یونس علیہ السلام کو فکر لاحق ہوئی، اب کیا بنے گی؟ آسمان سے وہی کوئی نہیں آتی، سلسلہ کا منقطع ہو گیا۔ پریشان ہے یونس علیہ السلام۔ اور ایک بات توجہ کر کے اور سن لو، اس وقت اس ملک میں جھوٹ بولنے والے کو بڑی سزا دی جایا کرتی تھی، چاہے کوئی بھی ہو۔ اس زمانے میں جھوٹ لوگوں میں رائج نہیں تھا۔ اب یونس علیہ السلام کو فکر پڑی کہ اگر میری بات جھوٹ ثابت ہوئی تو یہ لوگ میرا خدا جانے کیا حال کریں گے۔ اور وہ روز کہتے تھے کہ اتنے دن رہ گئے، یاد رکھ، پھر ہم تجھے دیکھیں گے، پھر تیرا یوں کریں گے، تیرا یوں کریں گے۔ سیدنا یونس علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر شہر نیلوا اور موصل سے لے کر اپنے بال بچوں کو باہر نکل پڑے۔ 2 بچے ہیں، ایک بیوی ہے، ساتھ لے کر چل دیے۔ آگے ایک بہت بڑی نہر آئی، پانی کا نالا آیا، جس میں سے بچوں کا گزرنا مشکل تھا۔ سیدنا یونس علیہ السلام نے ایک بچے کو کاندھے پہ بٹھایا، ایک بچے کو پیچھے بٹھا دیا درخت کے نیچے، بیوی کو وہاں چھوڑ دیا، ایک بچے کو کاندھے پہ بٹھا کر پانی سے پار چھوڑاؤں۔ جب پانی کے درمیان میں اللہ کا پاک پیغمبر، اللہ کا نبی پہنچا، پانی زور سے آیا، مجدار آیا، ایک ریلا آیا، یونس علیہ السلام کے ہاتھوں سے بچہ چھوٹ گیا۔ کہ وہ جو بچہ پیچھے چھوڑا تھا جنگل میں درخت کے نیچے، بھیڑیا آیا اور اس بچے کو منہ میں اٹھا کر کمر پہ لے کے چلا۔ ادھر بچے نے چیخ ماری،
بچہ چلایا ابا ابا میرے ابا میں کھا لیا مجھے لے چلا. باپ کی پدری شفقت نے جوش ماری, یکدم جو یوں مڑ کے دیکھا پیر اکھڑ گئے. وہ کاندھے والا بچہ بھی چلا گیا اور وہ دوسرے بچہ بھی چلا گیا. اسی کو مولانا اسحاق صاحب دہلوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں, فرماتے ہیں بھیڑیے کے منہ میں ہے نور نظر اور ابا ابا کر رہا تھا وہ پیسر. ایک کو پانی بہا کے لے گیا, ایک کو بھیڑیا اٹھا کے لے گیا, دونوں بچے ختم. ارادہ کیا چلو بیوی کو تو واپس لے آؤں. درخت کے نیچے بٹھا کر کے آیا تھا. ایک شہزادہ آیا, درخت کے نیچے خوبصورت عورت کو دیکھ کر وہ پکڑ کے لے کے چلا. جناب یونس علیہ السلام کی اہلیہ کو شہزادہ گھوڑے پہ بٹھا کے زبردستی لے کے چلا. حالانکہ وہ یہ کہتی رہی زوجائے یونس نبی ہے یہ کنیز, ہائے تمہیں اتنی نہیں آخر تمیز. او بادشاہ کے بیٹے میں عام عورت نہیں, میں کوئی عام لڑکی نہیں, میں عام خواتینوں میں سے نہیں, میں تو اللہ کے نبی کی گھر والی ہوں. میری عزت آبرو کی رکھوالی وہی کرے گا. اللہ اکبر. شہزادہ اٹھا کر اپنے محل میں لے گیا. جب قریب آنے کی کوشش کرتا پاگل ہو جاتا, دماغ خراب ہو جاتا, سارے بدن میں اس کے درد ہو جاتا. جب تک توبہ کر کے پیچھے نہ ہٹتا وہ تکلیف نہ جاتی. جناب یونس علیہ السلام نے دیکھ لیا, بیوی بھی چلی گئی, بچے بھی چلے گئے. اللہ پاک کی ناراضگی ہوئی, خاندان سارا گیا, میں اکیلا رہ گیا. میدان میں کھڑے ہوئے اللہ کے نبی, اللہ کا پاک پیغمبر رو رہا ہے اور کہتا ہے پھر گئی تیری جب, پھر گئی تیری جب نظر کرم, او کیسی عزت کیسی آبرو کیسا بھرم. جب تیری نظر کرم مجھ سے پھر گئی, میرا معاملہ تجھ سے بگڑ گیا, میرا کام تجھ سے ہٹ گیا, پھر کیسی عزت کیسی آبرو کیسا بھرم سارا ختم ہو گیا. اکیلے پیغمبر یونس علیہ السلام ہاں خاندان سے بیوی بچوں سے ہاتھ جھاڑ کر اکیلے چل رہے ہیں, رو رہے ہیں. بڑا دریا آیا, کشتی تیار تھی. یونس علیہ السلام اس کشتی میں سوار ہو گئے, جہاز میں سوار ہو گئے. درمیان میں پہنچا جہاز, کشتی اچکولے کھانے لگا, ڈگمگانے لگا, ڈوبنے کے قریب ہوا. جہاز کے کپتان نے کہا لوگوں ایک آدمی اپنی وجہ سے سارے جہاز کا بیڑا غرق نہ کرے, سب کو غرق نہ کرو. کون ہے جس کا معاملہ اپنے مولا سے بگڑ گیا ہو وہ سامنے آ جائے. کوئی غلام ہے جو اپنے آقا سے بھاگ کر آیا ہے, کوئی بیٹا ہے جو ماں باپ سے بھاگ کر آیا ہے, کوئی تو ہے نا. میرا تجربہ ہے, مجھے عمر گزر گئی کشتی چلاتے, جب بھی کوئی میری کشتی میں ایسا آدمی آتا ہے تو کشتی ہچکولے کھاتی ہے. اس کپتان کا تو یہ تجربہ ہو گیا کہ جو ماں باپ سے بھاگ کر آئے, جو بیوی اپنے خامن سے بھاگ کر آئے, جو غلام اپنے آقا سے بھاگ کر آئے, معاملہ بگاڑ کے آئے, کشتی اچکولے کھاتی ہے. کبھی ہم نے بھی سوچا ارے زنا کر کر کے حرام کھا کھا کر زندگی بسر کر رہی ہیں, قیامت والے دن کشتی اچکولے نہ کھائے گی؟ سارا دن جھوٹ بولتے ہیں, سارا دن بدماشی کی نیت ہے ہماری. جناب سیدنا یونس علیہ السلام کپتان کے سامنے آ گئے, روتے ہوئے فرمانے لگے میرا معاملہ میرے اللہ سے بگڑ گیا, مجھے دریا میں پھینک دو, مجھے سمندر میں پھینک دو, میری وجہ سے سب کا نقصان نہ کرو. کپتان کہنے لگا, لوگ بھی کہنے لگے نا جی نا, ایسا خوبصورت آپ کا چہرہ, یہ ایسی شکل تو ہم نے آج تک دیکھی ہی نہیں, آپ تو ایسے گناہ ایسے کام کر ہی نہیں سکتے.
نبی کی صورت بکھری، نبی کی سیرت بکھری، نبی کی آنکھ بکھری، نبی کا ناک نرالا، نبی کے لب نرالے، نبی کے ہاتھ نرالے۔ یونس علیہ السلام بار بار فرماتے ہیں مجھے پھینک دو لوگ بچ جائیں گے۔ قرآن اندازی کی گئی، سب کے نام لکھ کر کونے ڈالے گئے، نام نکلا یونس علیہ السلام۔ یونس علیہ السلام کا نام نکلتا ہے، مگر لوگ پھر بھی دھکا دینے کو تیار نہیں۔ ایسی خوبصورت چہرے والی شخصیت، باڈی نرالی، شکل و صورت نرالی، سارا نظام نرالا، نہیں جی 3 مرتبہ قرہ ڈالا گیا، 3 مرتبہ کونا ڈالا گیا، یونس علیہ السلام کا نام نکلتا ہے۔ لوگ پھر بھی دھکا دینے کو تیار نہیں۔ اور بات کیا ہے وہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، لکھ کے رکھا کرو، بات یاد رہے گی تو بات میں مزہ آئے گا نا، سارا نتیجہ جب بھی تو نکلے گا۔ بات صرف اتنی کہ 40 دن کا نام کیوں لے دیا؟ یہ تو میں نے تمہیں حکم دیا کہ میرے عذاب سے ڈراؤ، میرے جہنم سے ڈراؤ، دنیا کے عذاب سے دھمکی دو، ڈراؤ، لیکن 40 دن کا نام تم نے کیوں لیا؟ اور جس ذات کی میں بات کر رہا ہوں قرآن کریم میں ذکر ہے، یہ نبی کی بات ہے، پیغمبر کی بات ہے، تاج نبوت والے کی بات ہے، کسی ولی کی بات نہیں۔ جناب یونس علیہ السلام سامنے آئے، فرمانے لگے لوگوں تم مجھے نہیں پھینکو گے، نہیں ڈالو گے، کشتی غرق ہونے کے بالکل قریب ہے، جہاز قریب ہے غرق ہو جائے۔ یونس علیہ السلام نے خود بخود سمندر میں چھلانگ لگا دی، خود بخود چھلانگ لگا دی، یہ اتنے لوگ بچ جائیں، اتنی جانیں بچ جائیں، اتنے انسان بچ جائیں۔ اللہ پاک نے آواز دی اور دریا سمندر کی مچھلی خبردار، میری امانت آ رہی ہے، اسے سنبھال کے رکھو، ایک بال بھی اگر بینکا کر دیا جہنم میں پھینک دوں گا۔ سمندر کی مچھلی، اتنی بڑی مچھلی جو لقمہ بنا کر یونس علیہ السلام کو اندر نگل گئی۔ فرمایا وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک یونس علیہ السلام میرے جلیل القدر پیغمبر، اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ۔ سبحان اللہ، اللہ بنا اکبر۔ کر یونس علیہ السلام کو نگل گئی، اور مفسرین نے لکھا ہے اگر آپ کی طبیعت حاضر ہے اللہ اس مچھلی اللہ، کو اور بڑی مچھلی نگل گئی۔ اس مچھلی کو یہ کتنی بڑی ہوگی جو یونس علیہ السلام کو نگل گئی، اور پھر اس مچھلی کو اور بڑی مچھلی نگل گئی۔ ایک عرصہ گزر گیا، یونس علیہ السلام جیسا پیغمبر، اللہ کا برگزیدہ نبی مچھلی کے پیٹ میں ہے، سمندروں کی گہرائیوں میں ہے، تحت الثرى میں چلی گئی وہ مچھلی۔ جناب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں زندگی بسر کر رہے ہیں، وہاں تحت الثرى میں زمین کے سب سے پہلے سب سے نیچے کے طبقے میں پتھر ہے، کنکریاں ہیں، اللہ کا نام لیتی ہیں، اللہ کا نام بلند کر رہی ہیں۔ یونس علیہ السلام نے اللہ پاک کا نام وہاں پتھروں سے سنا، کنکریاں تھی، پتھر تھے، مالک کا نام لے رہے تھے، تسبیح بیان کر رہے تھے۔ یونس علیہ السلام کے دل میں فوراً آ گئی جو ان پتھروں کی سمندر کی تہ میں تحت الثرى میں سمندر کی گہرائیوں میں سے جو ان پتھروں کی سنتا ہے وہ میری بھی ضرور سنے گا۔ فوراً پکار اٹھے لا الہ لا الہ، میرے مولا تیرے سوا میرا کوئی نہیں،
میری بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، میری مشکل کو آسان کرنے والا کوئی نہیں، اور میری مشکل آسان کیسے کرے گا کسی کو تیرے سوا پتہ ہی نہیں میں یونس علیہ السلام کہاں ہوں، یہ کسی کو علم نہیں، یہ کسی کو پتہ نہیں، یہ کسی کو خبر ہی نہیں، تیرے سوا کون جانے، لا الہ الا انت سبحانک، میرے مولا تو شریکوں سے پاک ہے، تو معبودوں سے پاک ہے، تو اور کارسازوں سے پاک ہے، لا الہ الا انت سبحانک، تیری ذات پاک ہے، تیرے سوا میری بگڑی بنانے والا کوئی نہیں۔ اور اللہ کا نبی اپنے آپ کو کیا کہتا ہے، انی کنت من الظالمین، مولا میں اپنی جان پہ اپنے نفس پہ ظلم کر بیٹھا۔ کبھی ہم نے بھی دعا مانگی، یا اللہ جو میں نے قہر کمائے، جو میں نے ظلم کیے، جو میں نے تباہ کاریاں کی ہیں، مولا مجھے معافی کر دے۔ اپنے گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، اپنے ظلم کو ظلم نہیں سمجھتے، اپنے قہر کو قہر نہیں سمجھتے، اپنی حرکت کو گناہ نہیں مانتے۔ اللہ پاک جل شانہ کا پاک پیغمبر یونس علیہ السلام وہاں تحت الثرى میں، سمندر کی گہرائیوں میں، زمین کے نیچے کی تہہ میں، لا الہ الا انت سبحانک، میرے مولا تیری ذات پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میں ظلم کر بیٹھا، میں خطاوار بن بیٹھا، میرے اللہ معافی عطا فرما۔ اور قرآن کریم کی اگلی آیت جو ہے 23ویں پارے سورہ صافات کی چند آیات کا بھی ترجمہ دیکھنا، آخری سورت کا یہ آخری رکوع ہے۔ فرمایا فلولا انہ کان من المسبحین، اگر میرا نبی، فلولا انہ کانا، اگر میرا پاک پیغمبر یونس علیہ السلام، میرا نبی میری تسبیح بیان نہ کرتا، مجھے یاد نہ کرتا، میرا نام نہ لیتا، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، فرمایا مجھے اپنی کبریائی کی قسم قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہنا پڑتا۔ للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، میرا اگر نام نہ لیتا، میری تسبیح بیان نہ کرتا، میری قدرت کاملہ کا مچھلی کے پیٹ میں اعلان نہ کرتا، قیامت تو قائم ہو سکتی تھی، کوئی اس کو نکالنے والا نہیں تھا۔ اللہ پاک جل شانہ نے مچھلی کو حکم دیا، فرمایا مچھلی میری امانت واپس کر، میری امانت واپس کر۔ فنبذناه بالعراء وهو سقيم، جلدی واپس کر میری امانت، میرا نبی واپس کر۔ مچھلی باہر آئی، سمندر کے کنارے پہ اگل کے چلی گئی۔ اندازہ لگاؤ مچھلی بدجانت نہیں کرتی، ایک بال بنکا نہیں ہوا، نہ یونس علیہ السلام گلے، نہ سڑے، نہ پنگلے، نہ مرے، نہ ختم ہوئے، نہ ہڈیاں ختم ہوئی، نہ جان ختم ہوئی، نہ چمڑے کا کچھ بگڑا۔ کمزوری تو ضرور آ گئی، ایسا ہو گیا جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوا ہو۔ مچھلی باہر نکل کر اگل کے فوراً واپس چلی گئی۔ قرآن کریم نے لفظ سقیم استعمال کیا ہے، ایسا ہو گیا جیسا ماں کے پیٹ سے بچہ بھی پیدا ہوا۔ اب بتاؤ بھائی، سمندر کے دریا کے کنارے ایسے بچے اور ایسی حالت میں کون سنبھالے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، میں نے فوراً سیکنڈ کے اندر وہاں کدو کی بیل اگا دی، کدو کی بیل اگ گئی۔
بڑے بڑے میں نے پتے لگا دیے اور میں نے بیل کو حکم دیا میرے یونس علیہ السلام پیغمبر کو چاروں طرف سے اپنی لپیٹ میں لے لے. کدو کی بیل نے اللہ کے نبی کو اپنی گود میں لے لیا. سیدنا یونس علیہ السلام کو جب بھوک لگنے لگی اللہ پاک نے جنگل کے ایک ہرنی کو حکم دیا میرے پیغمبر کو دودھ پلا کے آ. مچھلی نے تو بدجانتی نہ کری, نبی کا ایک بال بھی بنکا نہیں کرا. ہم نمازی حاجی پیر فقیر مولوی بنے پھرتے, ہم سے کوئی کاروبار تو کر کے دیکھے ایک دفعہ جو چتنا مارے تو ایک دفعہ قابو آ جائے. پھر دیکھو تماشا کیسے ٹھکانے لگتے ہیں مسئلہ. سارے پیسے چاٹ کر اسی کی طرف قرض اگر نہ نکال دے تو. کدو کی بیل نے گود میں لے لیا. یونس علیہ السلام کو ہرنی آتی ہے, دودھ پلا کر چلی جاتی ہے. صحت مند ہو گئے, تندرست ہو گئے. اب یونس علیہ السلام کو اللہ پاک نے باہر نکلنے کا حکم دیا کہ چلو انہی قدموں پر, انہی نشانات پر. فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ. ادھر اگر آپ کے یاد ہے جب 40واں دن ہوا نا یونس علیہ السلام کے فرمان کے مطابق آگ کے بادل بن کر یوں سامنے آ گئے. بھا کے بادل بن کر, آگ کے بادل بن کر سامنے آ گئے. یوں بالکل قریب آگ برسی برسی برسی, انگاروں کی بارش ہونے والی ہے. وہ جن کے دن سیدھے ہوتے ہیں نا سبب بن جاتا ہے. ساری قوم ڈر گئی, سارے سجدے میں پڑ گئے, ساروں نے توبہ کی. یا الہ العالمین, جہاں بھی تیرا پیغمبر یونس علیہ السلام ہو ہم ان پر ایمان لے آئے, ہم نے ان کی بات کو مان لیا, ہم نے ان کو تسلیم کر لیا. وہ ایماندار بن گئے. اب یونس علیہ السلام چلتے چلتے ایک جنگل میں لوگوں کا ڈیرا دیکھا. پوچھا بھی آپ لوگ کون ہیں؟ انہوں نے کہا جی اس دریا میں ہم نے مچھلی پکڑنے کے لیے جال لگا رکھا تھا, جال میں تھوڑی سی حرکت ہوئی, ہم خوش ہوئے کہ مچھلی پھنس گئی. ہم نے جال باہر نکالا, ایک بڑا خوبصورت بچہ نیچے سے آیا پانی میں سے, بڑا حسین بچہ. ہم نے آج تک ایسا بچہ دیکھا نہیں. انہوں نے کہا وہ بچہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا لانا بھائی اس بچے کو جو اوپر کھیل رہا ہے, بڑا خوبصورت بچہ ہے. جب بچے کو سامنے لائے یونس علیہ السلام کی طرف بچہ دوڑا, ابا ابا کر کے یونس علیہ السلام نے اٹھا کر سینے سے لگا لیا. وہ ڈیرے والے لوگ کہنے لگے ساری قوم مان گئی نبی کو اور وہ نبی آج تک نہیں ملا, اور ہمیں بادشاہ نے حکم دے رکھا ہے کہ جہاں جہاں بچے ملے ہیں وہیں بیٹھ کر انتظار کرو, شاید وہ نبی واپس آ جائے. اب یہ بچہ تو مل گیا پانی والا. ایک دریا کا راستہ عبور کر کے پرے پہنچے تو وہاں بھی ایک ڈیرا چھاونی لگی ہوئی ہے. تم کیوں بیٹھے ہو؟ کہ جی ایک بچے کو بھیڑیا لیے جا رہا تھا, ہم نے دیکھ لیا, ہم نے بھیڑیے سے چھڑا لیا, اب اس بچے کو لیے یہاں بیٹھے ہیں. مدت گزر گئی, عرصہ گزر گیا, کب اس کا والی وارث آئے, کب اس کے حوالے کریں. انہوں نے کہا بچہ دکھاؤ. بچہ سامنے آیا. یونس علیہ السلام نے بھی پہچان لیا, بچے نے ابا کو پہچان لیا. بڑے خوش ہوئے, دونوں بچے مل گئے. چلتے چلتے اس درخت کے نیچے پہنچے جہاں سے بیوی کو حضرت یونس علیہ السلام کی بیوی کو شہزادے نے اٹھایا تھا. وہاں چھاونی لگی پڑی ہے اور انتظار ہو رہا ہے. یہ کسی ایسے اللہ والے کی بیوی ہے, کسی پیغمبر کی بیوی ہے, کسی نبی کی بیوی ہے. میں غلطی سے اٹھا کر لے گیا لیکن اس کی طرف تو کوئی انگلی بھی نہیں اٹھا سکتا. انتظار کرو کب وہ عزت والا آئے اور کب اس کی عزت واپس ہو. جناب یونس علیہ السلام کو اللہ پاک نے بیوی بھی لوٹا دی, بچے بھی مل گئے, بیوی بھی لوٹا دی. قوم کا حال پوچھا, انہوں نے کہا جی ہم تو سارے مان گئے, اللہ کی ذات کو سارے تسلیم کر گئے. انہوں نے کہا تم تو بڑے اکڑے ہوئے تھے, تم تو مجھے روز مارا کرتے تھے, تم کیسے ماننے؟ انہوں نے کہا سامنے جو بادل عذاب کے آ گئے پھر کیسے نہ مانتے, پھر مان گئے نا ہم. اب یونس علیہ السلام پیغمبر کے دل میں ایک بات آئی, یا اللہ عذاب بھی بھیجا, دکھایا بھی, اور مجھے اتنی پریشانی آئی.
اگر اسی دن بیچ دیتا میرے کہتے ہی تو کام بن نہ جاتا سارا. اللہ بڑا بے نیاز ہے. سارے کہہ دو اللہ بڑا بے نیاز ہے. اللہ کو مخلوق سے بڑا پیار ہے, اپنی مخلوق سے بڑی پیاری ہے, اس کی مخلوق سے بڑا پیار ہے, بڑا ہی پیار ہے. جناب یونس علیہ السلام کو حکم دیا کمبھار کے پاس جاؤ اور جا کر جتنے اس نے برتن بنا رکھے ہیں اس کو جا کر کہو ایک ڈنڈا مار کے سب کو توڑ دے. ناخن چھوڑیے یہ موٹا لگا. یونس علیہ السلام کمار کے پاس پہنچے, او برتن سوکھے گلے رکھے ہیں بنے ہوئے آوے میں رکھنے کے لیے. انہوں نے کہا بھائی کمار صاحب کہ جی ایک کام تو کر. انہوں نے کہا کیا سوٹا لے کر سارے برتنوں کو گڑم گڑم کر کے توڑ دے. وہ کہنے لگا صورت تو تیری اچھی معلوم ہوتی ہے, تو باتیں کیسی کر رہا ہے, شکل تیری کتنی نرالی, باڈی تیری کتنی نرالی, یہ بات کیا کی تو نے؟ تجھے پتا ہے میری یہ 6 مہینے کی 4 مہینے کی کمائی ہے, میرے اتنے دنوں کی مزدوری ہے یہ, تو کہتا لاٹھی مار کے توڑ دے. آواز آئی میرے یونس ایک کمبھار اپنے برتن توڑنے کو تیار نہیں, میں اپنی مخلوق کو یکدم برباد کیسے کروں؟ میں اس اپنی مخلوق کو یکدم برباد کیسے کروں؟ نہ جانے کب توبہ کر لے گا, نہ جانے کب توبہ کر لے گا, نہ جانے کب کسی اللہ والے سے ٹکرا جائے گا, نہ جانے کب کوئی بات سن کر توبہ کر لے گا, کب دل میں میرے قہر سے ڈر جائے گا, میرے عذاب سے ڈر جائے گا, کب میرے قرآن کو مان لے گا, کب میرے نبیوں کی باتوں کو مان لے گا. میرے یونس میں اس طرح برباد کیسے کروں؟ اس لیے فرمایا وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ. مدت دراز گزر گئی, سینکڑوں ہزاروں سال گزرنے کے بعد اللہ اس پر بھی قادر ہے کہ یوں بھی ہو سکتا ہے. فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ. جن لوگوں کو ایمان کی دولت اللہ پاک دیتے ہیں ان پر کرم فرماتے ہیں, ان کو منافع عطا فرماتے ہیں. تو میری آج کی گفتگو کا, آج کی تقریر کا, آج کے وعظ کا حاصل یہ شاید آپ کی سمجھ میں نہ آیا ہو, اور اللہ پاک کسی نبی کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ 40 دن والی بات کر دے. عذاب تو آنا تھا, یہ تو خدا نے حکم دے رکھا تھا کہ عذاب آئے گا. سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میرا خامند ابو سلمہ میرا خامند تھا, میں اس کی گھر والی تھی, ہم دونوں میں بڑا پیار اور محبت تھا, بڑا ذوق اور شوق تھا. ایک دن بیٹھے بیٹھے آپس میں باتیں چل پڑی کہ جنت میں کون سی عورت آدمی کو ملے گی, کون سا مرد ملے گا. حضرت سلمان فرمانے لگے, ابو سلمہ فرمانے لگے میں تجھے بتا دیتا ہوں, میں نے سنا ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر مرد عورت دونوں نیک ہوں, عورت مر جائے مرد دوسرا نکاح نہ کرے, وہی عورت جنت میں اس کے ساتھ جائے گی, اور اگر مرد مر جائے عورت دوسرا نہ نکاح کرے پھر وہ عورت اس کے ساتھ جنت میں جائے گی. ام سلمہ کہتی ہے میں نے عرض کیا آؤ ہم تم دونوں عہد و پیمان کر لیں, وعدہ کر لیں, اگر آپ مر جاؤ تو میں شادی نہ کروں گی, میں مر جاؤں آپ شادی نہ کرنا, تاکہ جنت میں دونوں آرام سے رہیں گے. حضرت ابو سلمہ فرمانے لگے نہیں نہیں میری بات کو مان لینا, میرے بعد اگر میں مر جاؤں تو کسی سے نکاح کر لینا. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اسلام لانے کے بعد ہمیں بڑی بڑی تکلیفوں سے دوچار ہونا پڑا. حبشے کی ہجرت کی, مدینے پاک کی ہجرت کی. میرا خامند بھی مسلمان تھا, میں بھی مسلمان تھی. لوگ اس زمانے میں مسلمان تھے جب مسلمان بننا اپنے آپ کو انگاروں میں ڈالنا تھا, چھروں اور تلواروں کے سامنے لا کے کھڑا کر دینا تھا, مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ جایا کرتے تھے. قربان جاؤں ام سلمہ عورت ذات ہو کر تم نے کتنی نبھائی, تم نے کس احسن طریقے سے اپنے آپ کو سنبھالا. مدینے پاک کی ہجرت کے لیے ام سلمہ اونٹ پہ بیٹھ گئی, گود میں سلمہ بچہ ہے. ابو سلمہ نکیل پکڑ کے آگے آگے چلنے لگے. ام سلمہ کے گھر والوں نے کہا تم خود مدینے جا سکتے ہو, ہم اپنی لڑکی کو نہیں جانے دیں گے. اس
اسلام اور ایمان کی وجہ سے کس قدر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں۔ فرماتی ہے میرے میکے والوں نے مجھے زبردستی اونٹ سے اتار لیا، ابو سلمہ مدینے کی طرف چلے گئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کے بعد میرے سسرال والے خاندان کو پتا چلا کہ انہوں نے زبردستی لڑکی کو اونٹ سے اتار لیا۔ وہ آئے، 3-4 سال کا سلمہ میرا بچہ تھا، مجھ سے چھین کر لے گئے۔ اگر تم اپنی لڑکی کو نہیں جانے دیتے ہمارے آدمی کے ساتھ تو ہم بھی اپنا لڑکا تمہارے پاس نہیں چھوڑیں گے۔ ام سلمہ نے جرم کوئی نہیں کیا، غلطی کوئی نہیں کی، گناہ کوئی نہیں کیا، قصور کوئی نہیں، خطا کوئی نہیں۔ سب سے بڑا جرم اگر کیا تو وہ یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں کہتی ہے خدا ایک ہے؟ آج بھی کہہ کے دیکھو نا، او میاں قرآن اچھا پڑھتا ہے، بیان اچھا کرتا ہے، پر ہے تو وہابی نا۔ آج کون سی بخشش ہو رہی ہے؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے خامد مدینے میں، بچہ میرا سسرال والوں کے پاس، میں اپنے میکے والوں کے پاس، سارا دن ریت کے ٹبے کے اوپر بیٹھ کر پہاڑی پہ رویا کرتی تھی۔ 1 سال مکمل روئی ام سلمہ، اور یہ تکلیف آئی ہے کلمے کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے، اللہ کی توحید کی وجہ سے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے۔ کیسے قدردان لوگ تھے، کیا ان کے یہاں ایمان قیمت رکھتا تھا؟ سزا صرف ایمان کی ہے۔ ابو سلمہ مدینے میں، لڑکا سسرال والوں کے پاس، خود یہاں روتی ہے، فرماتی ہے کوئی دن ایسا نہ تھا سارا دن پہاڑی پہ بیٹھ کے اکیلی رویا کرتی تھی۔ آج تو اگر تھوڑی سی کوئی پریشانی آ جائے، بستی میں سے، محلے میں سے کئی رہنما اٹھ کھڑی ہوں گی، پرانی منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں آنت نہیں، بڈھڑا کے میں تے کڑے سے سا فجر ٹھیک تھی ویسی۔ ایویں کر ایک ککڑ لے، فلانی جاتے پیر بیٹھا، وہ ککڑ جا کے وہ متھے مار، وہ تیری بیماری کا علاج کرے گا۔ اندازہ لگا شرک کا راستہ کس طریقے سے بتایا جا رہا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے سارے سال رو رہی ہے، خامند کا پتہ نہیں، لڑکے کا پتہ نہیں، کلمے کی وجہ سے مصیبت میں آئی ہوئی ہے، ایک دن بھی غیر کے دروازے پہ نہ گئی۔ ایک دن بھی شرکیہ کلمہ زبان سے نہ نکلا، ایک دن بھی یہ بات نہ کہی ہائے میری جان کو کیا بن گئی۔ اللہ کریم کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، الہی میرا بچہ مجھے ملا، میرا خامند مجھے ملا۔ بالآخر ایک دن ترس آیا بھائی کو، وہ سارے قبیلے کو کہنے لگا وہ ظالمو تم نے اس مسکینہ کو کیوں مار رکھا ہے؟ اسے چھٹی دو، بیچاری اپنے خامند کے پاس جائے، بچے کو لے، تم کیوں مار رہے ہو اسے؟ عورت ذات ہو کر اتنی بڑی مصیبت کا جھیل لینا کہ مذاق نہیں۔ ایک ہمارے زمانے کی مستورات اور خواتین ہیں، کبھی جلوس نکالتی ہیں، کبھی کچھ کرتی ہیں، کبھی کچھ کرتی ہیں۔ لوگ اب کہہ رہے ہیں کہ یہ جائز نہیں، ہم نے تو کہا کہ ہمیں تو پتہ نہیں جائز ہے کہ ناجائز ہے، تم نے ان کو آزادی دی ہے، تم نے ان کو استعمال کیا، تم نے ان کو بتایا کہ آؤ BA میں پڑھو، یوں کرو، پھر تمہیں افسروں سے شادی ہو جائے گی، بڑے بڑے جرنیل تمہیں ٹکرا جائیں گے اور بڑے بڑے گھروں میں تمہاری شادیاں ہو جائیں گی۔ ورنہ کوئی وجہ نہیں کہ مسلمان عورت اپنی توہین کرائے یا وہ کسی قسم کے معاملات میں دخل اندازی کرے۔
یہ بھی تو آخر عورت ہے. سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچے کو لے کر مدینے پاک کی طرف اکیلی روانہ ہوئی. ابھی کچھ سفر طے کیا تھا، ایک صحابی ملا، غلام ملا کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کا. پوچھا ہے تو کون ہے؟ عورت نے جواب دیا میں ام سلمہ ہوں، خامن مدینے میں ہے، مدینے میں جا رہی ہوں. تیری ساتھ کوئی ہے؟ کہنے لگی اللہ کی ذات ہے بس. ہاں کیسا ایمان ہوگا؟ کہتی ہے میری ساتھ اللہ ہے، مائی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے. صحابی نے مہار پکڑ لی، نکیل پکڑ لی، آگے آگے چلا. جہاں ٹھہرانا ہوتا اونٹ کو بٹھا کر اللہ والا درخت کی آڑ میں چلا جاتا. یہ نیچے اترتی، نماز ادا کرتی، ضروریات سے فارغ ہوتی، پھر سوار ہو جاتی، پھر وہ اونٹ کو اٹھا کر لے کے چلتا. سیدہ ام سلمہ فرماتی ہیں رب ذوالجلال کی قسم میں نے اس جوان جیسا کوئی شریف نہیں دیکھا. آج تو لال دوپٹہ دیکھ کر کے اچھے بڈھے منہ آدمی کے منہ میں بھی پانی آ جاتا ہے. ذرا سا رنگین کپڑا دیکھا نہیں اور جناب گھوڑے کی طرح ہی ہوئی نہیں. اچھے والوں کو ڈوبتے دیکھا ہے. سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مدینے پاک میں مسجد قباء کے قریب پہنچی. اللہ والے نے بتا دیا تیرا خامن ابھی قباء میں ٹھہرا ہوا ہے، یہاں تیرا خامن ہے. چھوڑ کر پھر مکے واپس گیا. یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں کچھ حالات کا اندازہ لگانے کے لیے بھیجا تھا. تو یہ کتنا سفر کیا ہے عورت کی وجہ سے کہ اکیلی ہے، کہیں پریشان نہ ہو، میں اسے پہنچا کر پھر واپس آؤں گا. پیدل کا سفر ہے. آج تو ایسا گیا گزرا وقت ہے، اگر رستہ بتانا پڑے تو 2 قدم اٹھ کر آدمی نہیں بتاتا، زبان نہیں ہلاتا، سر ہلاتا ہے دھڑی پکے کا، چٹان کی زبان نہیں ہلاتے لوگ. ادھر کو رستہ ہے، ادھر کو جاؤ، ادھر کو یوں جاؤ. غیرت کے ساتھ یہ ساری چیزیں آتی ہیں. جب غیرت اٹھ جاتی ہے نا، پہلے مردوں کے اندر سے غیرت نکلتی ہے، عورتوں کے اندر سے بعد میں نکلتی ہے. کتنے مردوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ صاحب ہمیں تو سودا خریدنے کی تمیز ہی نہیں، گھر والی بڑا طریقے سے سودا خرید کے لاتی ہے. تو میں تو ایسے لوگوں کو کہہ دیا کرتا ہوں، میں نے کہا پھر آڑت کی دکان کھول کر بیگم صاحبہ کو وہیں بٹھا دے، اچھا کچھ دھندا کرے گی. اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون. ایمان والوں، کلمہ پڑھنے والوں، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، مت داخل ہو کسی کے گھر میں اجازت کے بغیر، اذن کے بغیر مت داخل ہو. حتی تسلموا علی اہلہا، سلام کرو گھر والوں کو، جواب ملے، اجازت ملے، پھر اندر داخل ہو. وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ. اگر گھر والے یہ کہیں کوئی نہیں واپس ہو جاؤ تو واپس ہو جاؤ، ناراض مت ہو. اللہ پاک علیم و خبیر ہے، علیم بذات الصدور اس کی ذات ہے. اس کا کتنا بڑا کرم ہے. بیٹی تیری، بیٹی میری، بہن میری، بہن تیری، اور خدا ہماری بہنوں کی، بیٹیوں کی آبرو اور عزت کا کتنا نگہبان ہے، کتنی حفاظت کرتا ہے پروردگار عالم. حتیٰ کہ اس بارے میں
یوں فرمایا 3 ٹائم ایسے ہیں کہ گھر میں باپ بھی بیٹا بھی خامند بھی کھڑکا دڑکا کر کے آئے، کھانسی کھرا کر کے آئے، تاکہ گھر کی عورتوں کو پتہ چل جائے کہ آ رہا ہے۔ باپ کیوں نہ ہو، بیٹی کیوں نہ ہو، بہن کیوں نہ ہو، خامن کو بھی اجازت نہیں بغیر گھر میں کھانسے ہوئے داخل ہونے کی، کھڑکا دڑکا کر کے آئے۔ تم سارے کہہ رہے ہوگے کہ جی بیوی کو کیا حرج ہے، جب اندر ہے بیوی تو خامن کھڑکا دڑکا کر کے کیوں آئے؟ نہ معلوم وہ کس حالت میں بیٹھی ہے، نہانے دھونے میں ہے۔ اور پھر یہ غیرت کی بات ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ساری زندگی میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے میں 18 برس ساتھ رہی، میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہی، سب سے زیادہ مجھ سے پیار تھا، محبت تھی، مجھے آقا دو عالم سے تھی اور حضور کو مجھ سے محبت تھی، مگر قسم کھا کے فرماتی ہیں کہ ایک وقت ایسا نہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور کے پردے کی جگہ کو میں نے دیکھا ہو اور حضور نے میری پردے کی جگہ کو دیکھا ہو۔ میاں بیوی نبی اور گھر والی ہے، تو یہاں پہ فرمایا من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے دکان سے اٹھ کر، بیٹھک سے اٹھ کر، گواڑ بیٹھک سے اٹھ کر، باہر سے آ کر نہانے دھونے کا وقت ہے، کپڑے بدلنے کا ٹائم ہے، نہ معلوم بہن کس حالت میں ہے، بیٹی کس حالت میں ہے، اماں کس حالت میں ہے۔ گھر والوں کو حکم ہے کہ کھڑکا دڑکا کر کے آؤ، دروازہ کھٹکھٹا دو، کواڑ بجا دو، تاکہ پتہ چل جائے کہ آ رہا ہے۔ من قبل صلاۃ الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، ٹھیک دوپہر کے وقت، گرمیوں میں نہانے کا وقت ہے، کپڑے دھونے کا وقت ہے، سو جانے کا وقت ہے، ابا میاں آئیں گے، بیٹی نہ معلوم کس حالت میں ہے، اماں کس حالت میں ہے۔ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ، عشاء کی نماز کے بعد بھی 3 وقت قرآن کریم نے بتلائے کہ گھر والے بھی، خامد بھی، بیٹے بھی، مالک بھی، ابا بھی، بھائی بھی گھر میں کھڑکا دڑکا کر کے آئے۔ تو 3 وقتوں میں تو گھر والوں کو بھی اللہ نے یہ حکم دے دیا، اور ہم ایک دوسرے کے گھر میں گرم 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 یوں ہی آگ گھستے ہیں۔ میاں کیویں آخر میں سگریٹ لاؤنی تھی، تو پتہ نہیں تو سگریٹ لاؤنی ہے یا اتنے گھر دے وچ بھا لانی ہے یا ماچس لانی، کیا پتہ۔ بہرحال ہم نے قرآن کریم کے خلاف کرنا اور پھر منہ کی کھانی ہے، چلنا ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے خلاف ہے۔ اب عورت میں کو اسلام نے حکم دیا، آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، باوضو بیٹھے ہیں، قبلہ رخ منہ کیا ہوا ہے سب نے، کوئی آدمی ایسا نہیں جو یہ بتا سکے کہ اسلام میں، دین میں، اللہ کے قرآن میں، حدیث پاک میں بد اخلاقی کی اجازت ہے، تلخ کلامی کرنے کی، بد اخلاقی کرنے کی، دوسرے پر حملہ کرنے کی اجازت ہے۔ لیکن قربان جاؤں، عزت اتنی بڑی شے ہے، آبرو اتنی بڑی دولت ہے کہ اللہ پاک نے عورت کو حکم دیا کہ اگر گھر میں بچہ نہ ہو، جواب دینے والا کوئی نہ ہو، اور کنڈی کھٹکھٹائے یا گھنٹی بجائے اور پوچھتا ہو کہ آواز لگا رہا ہو تیرے خامند کو، تو تو تلخ کلامی کے ساتھ کو یا نہیں ہے، کدھر گیا، مجھے کیا پتا کہاں گیا، مجھے بتا کے جاتا ہے، کوئی لکھ کے دے کے گیا ہے۔ پھر کبھی اگر تیرا خامند اس کو یوں کہے گا نا کہ یار جاتے ہوئے مجھے گھر سے بلا لینا، وہ کہے گا واسطہ خدا دا میں تینوں گھروں نہیں بلانا، تو زنانی تھی تھا گھر ڈینڈ رکھی ہوئی ہو تو کھانڈی ہے بندیا نے، کبھی بھی تیرے گھر کا رخ نہیں کرے گا۔ اور اگر
यूं दरवाजे के पास, पर्दे के पास खड़ी होकर के यूं कहे, कहां से तशरीफ लाए हैं आप? तो मैं फलां दफ्तर से आया हूं। अच्छा, बैठक खुलवा देते हूं, तशरीफ ले आइए। वो तशरीफ ले आया। हाँ, गर्म पिएंगे या ठंडा पिएंगे? अजी मैंने तो पी रखा है। अजी नहीं, तकल्लुफ से काम न लीजिए, ये घर आपका ही है। यूं नहीं कहती मैं भी आदि तेरी हूं। तकल्लुफ से काम न लीजिएगा, ये घर आपका ही है। जब इस तरह से औरत बात करेगी, वो तो अगले दिन भी बहाना ढूंढ करके, वो तो में चलता चलता दल्ला दरवाजा खटखटाएगा तेरा। इस्लाम ने तेरी इज्जत बचाने के लिए, तेरी आबरू बचाने के लिए, तेरी आंखों से ले, सर के बाल से लेकर तेरे पैरों के नाखूनों तक की हिफाजत की है। फरमा वला यज़रिबना बिअरजुलिहिन्ना लियुलम मा युख्फीना मिन ज़ीनतिहिन्न। औरत को हुक्म है कि वो पांव भी जरा आहिस्ता रखे। बाज मर्तबा पैरों की आहट से पता चल जाता है जवान है या बूढ़ी है। और आजकल तो पता नहीं, वो इतनी लंबी लंबी खुरी है, जैसे बैल के सींग नहीं होते, ऐसी ऐसी खुरी लगी हुई हैं। पता नहीं चलती कैसे हैं, गिरती नहीं, इनके घुटने नहीं टूटते। आवाम के मतलब की तो वो जूती नहीं है, ये फर्स्ट लेडी जो है ना, फर्स्ट क्लास लेडियां, इनके मतलब की हैं, वो ये पहनती हैं। इनकी खोपड़ी भी खराब, इनकी खुरी भी खराब, दोनों चीजें बिगड़ी हुई। कुरान कहता वला यज़रिबना बिअरजुलिहिन्ना लियुलम मा युख्फीना मिन ज़ीनतिहिन्न। पाँव भी संभाल संभाल के रखी, कोई बेगैरत तेरे पैरों की नजाकत से अंदाजा ना लगा ले कितनी हसीन है। रब्बुल आलमीन ने फरमा दिया, मेरी बंदी, मैं तेरा रब हूं, तू मेरी बंदी है, मैंने तुझे पैदा किया, तेरी आबरू को मैं बचाऊं। और मेरी बंदी, चेहरा ना दिखा, हाथ ना दिखा, बात ना कर, मैं तो चाहता हूं तेरे पैरों का जूता भी किसी को नजर ना आए। वला यज़रिबना बिअरजुलिहिन्ना लियुलम मा युख्फीना मिन ज़ीनतिहिन्न। खुदा कहता है कि तेरे पैरों की आहट की भी मुझे आबरू अजीज है। कपड़ा ना दिखा किसी को, बताना। सारी चीजें अल्लाह पाक ने कुरान करीम में बतला दी। मसला बना रखा है औरतों ने भी मर्दों ने भी। ओ जी, दिल साफ चाहिए, मुंह पे कपड़ा डालने से क्या फायदा, यूं ही पर्दा करने से क्या फायदा। दिल साफ चाहिए आदमी का, दिल का पर्दा है। अच्छा, दिल का पर्दा है, तुम्हें किसने बताया दिल का पर्दा? दिल तो खुद है ही पर्दे में। दिल तो अल्लाह पाक ने कई पर्दों में रखा हुआ है, मगर तुम्हें यह मालूम नहीं। कमंद कहता है कि दिल की नहीं तकसीर, दिल की नहीं तकसीर, कमंद आंखें है जालिम। दिल की नहीं तकसीर, कमंद आंखें है जालिम। ये जाके न लड़ती, वो गिरफ्तार न होता। आंखों ने पहले लड़ाई की, दिल गरीब गिरफ्तार होगा। और बड़ी अजीब बात कही, कहता आंख से आंख लड़ी, मुझे डर है दिल का, कई जंगो जदल में मारा न जाए तू।
आंखें लड़ती हैं, हाथ लड़ते हैं, सर के इशारे काम करते हैं। दिल गरीब तो अंदर बैठा है, दिल की तो शरारत चलती है, वो वहां बैठा शरारत करता, आजा हरकत कर रहे हैं। इसलिए ये सारी चीजें वजाहत के साथ बताई हैं। इस्लाम ने किसके सामने आना और किसके सामने नहीं आना, किससे पर्दा करना और किससे नहीं करना। ये लोग जो कहते हैं कि पर्दे की वजह से औरतों के अंदर जरासीम पैदा हो गए, मैं कहता हूं अगर पर्दे में रहते रहते औरत के अंदर बदन में जरासीम पैदा हो गए, चलो तड़प तड़प के तेरे दरवाजे पे तो मर जाएगी, तेरे बूहे पे तो मर जाएगी, तेरी बीवी और बेगम बन के तो मर जाएगी। अगर बाहर फिरी ऐसे जरासीम पैदा होंगे, मरेगी तेरी नहीं मरेगी, किसी और की मरेगी। उन जरासीमों का क्या इलाज है? नंगा खुला मुल्क बन गया सारा। मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का दरबार आलिया है। काफिर लड़की को मैदान जंग से गिरफ्तार करके लाया गया, लड़ने आई थी, अपने सिपाहियों को गाने गा गा कर उभारने आई थी, मुकाबला करने आई है। मोहम्मद अरबी सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, सहाबा इकराम का मुकाबला करने आई। सहाबा इकराम ने अर्ज भी किया, या रसूल अल्लाह काफिर की बेटी है, मैदान जंग से गिरफ्तार होके आई है, गद्दार है, सजा के काबिल है, बेइज्जती के काबिल है, आबरू रेजी करने के काबिल है, इसका क्या एहतराम है? फरमाया औलादा ठीक है, बेटी काफिर की है, अपने बाप के दरवाजे पे भी नंगी बैठे, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पे भी नंगी बैठे, फर्क क्या होगा? अपने बाप के दरवाजे पे भी नंगे सर बैठे और मेरे दरवाजे पे भी नंगे सर बैठे, तो मेरा दरवाजा और उनका दरवाजा क्या बराबर है? शहंशाह कायनात मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या चाहती है, क्या इरादा है? अल्लाहु अकबर। काफिरों को ये यकीन था कि रहमत का दरिया है, करम का दरिया है काली कमली वाले की जात अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हमारा यकीन नहीं, फिरते हैं मारे मारे। काफिर की बेटी कहने लगी, मुझे तुम्हारे दरिया करम से बड़ी उम्मीद है, मुझे आपके दरियाए रहमत से बड़ी उम्मीद है, मेरी इज्जत बचाओगे, मुझे बाइज्जत घर पहुंचाओगे, मेरे घर। जंगी कैदी को यूं कौन छोड़ता है? बड़े बड़े सवालात पूछे जाते हैं, तकलीफें दी जाती हैं, बता तुम्हारा और क्या प्रोग्राम है, तेरा भाई क्या करता है, तुम्हारे सरदार क्या करते हैं। नौजुबिल्लाह अगर हमारा जमाना होता, अरब की हसीन लड़की हो, खूबसूरत लड़की हो और गिरफ्तार करके लाए, अगर हमारा जमाना होता तो क्या उसको बाइज्जत सरदार के सामने लाते, पहले ही ना इधर उधर कर देते। आप पक्के गुलाम हैं, बख्शे हुए लोग हैं, जन्नत के ठेकेदार हैं। अगले दिन एक मौलवी तकरीर करता हुआ कह रहा था, रुपया रुपया दे ही जाओ, जन्नत ले ही जाओ। जूतियां की पालिश रुपये विच कोई करदा नहीं, जन्नत लब जाती है। चलो सस्ता, हर चीज मांगी है, जन्नत सस्ती हो गई है। मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अखलाक की तरफ इशारा करके लड़की काफिरा कहने लगी, मुझे तेरे दरियाए करम से उम्मीद है, आप शहंशाह कायनात है, सारी दुनिया पे तरस खाने वाले हैं, मुझे बाइज्जत मेरे घर पहुंचाओ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो जवानों को साथ कर दिया कि जाओ इसे घर छोड़ के आओ। वो भी बड़ी पक्की निकली।
میرے تیرے ورگا ہوندا یا میرے تیرے جیسا ہوتا تو اسی وقت کہتا اچھا جی کلمہ پڑھا دو پہلے میں مسلمان بن کے جاؤں گی، چاہے اندر سے نہ بنتی خوش تو کر کے جاتی نا۔ یہاں صوبہ سندھ میں ضلع سانگڑ میں ایک قصبہ ہے بیرانی ٹنڈو آدم کے علاقے میں، وہاں ایک کراڑ کا چھوکرا رام کشن کئی سال ہو گئے مسلمان بن گیا تھا، 3 سپارے اس نے یاد بھی کیے قرآن کریم کے، اور وہ پھر ہندو بن گیا۔ ہم نے اس کا نام سلیم رکھا تھا، ویسے نام اس کا رام کشن ہے۔ پھر جب مجھے ملا تو میں نے کہا رام کشن تو نے یہ کیا کیا؟ کہنے لگا استاد جی قرآن کریم میں جا بجا نماز کا حکم ہے، مسلمان نماز نہیں پڑھتے، زکات کا حکم ہے زکات نہیں دیتے، شراب کی حرمت ہے حرام ہے، شراب پیتے جوا کھیلتے ہیں، جب اسلام تمہارے پاس نہیں تو ہم قید ہوئے کیوں پڑے رہے؟ ہم واپس ہو گئے۔ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے، ہماری بدماشیوں کی وجہ سے یہ ساری دنیا کے لوگ کافر مر رہے ہیں۔ اگر آج حضور کی سیرت کو عام کر دیا جائے ایک آدمی بھی کافر نہیں مر سکتا۔ ابھی کئی دن ہو گئے اخبار میں بتلا رہے تھے کہ امریکہ کا کوئی بہت بڑا سائنسدان چاند میں گیا، وہاں اس نے اذان سنی اور پھر اس نے قاہرہ مصر میں وہی اذان سنی تو علماء سے بات چیت کر کے مسلمان ہو گیا۔ کہنے لگا میں اس رب کو کیوں نہ مانوں جس کی آواز چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے، چاند میں نے پوری اذان سنی، چاند میں۔ وہ امریکہ کا سائنسدان یہودی اذان سن کر مسلمان ہو گیا، تو اذان سن کر مسجد میں نہیں آتا؟ تجھے پھانسی لگتی ہے مسجد کی طرف آتے ہوئے، تیری دکان ختم ہوتی ہے، تیرا کاروبار کا بیڑا گرک ہوتا ہے نماز پڑھتے ہوئے، اور بات کرو نا وارا نہیں آنے دیتے۔ او جی کلمہ کو آخر جنت میں جائیں گے نا، تیرے باپ کی جاگیر ہے جنت۔ اگر جنت اتنی سستی ہوتی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے چمڑے نہ ادھیڑے جاتے، آگ میں جل گئے صحابہ کرام۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 2 نوجوان اس بچی کے ساتھ کر دیے۔ سفر لمبا ہے، راستہ جنگل کا ہے، اندھیرا بھی آیا۔ لڑکی کا بیان ہے جو مسلمان بھی نہیں بنی تھی، کہنے لگی میری ساتھ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ یہ ایک اس طرف چلتا تھا ایک اس طرف چلتا تھا، یوں معلوم مجھے ہوتا تھا یہ دونوں اندھے ہیں، انہیں نظر ہی نہیں آتا۔ اور جب یہ کافرہ لڑکی اپنے گھر پہنچی تو بھائی نے پوچھا بتا کیا گزری؟ جوانی ہے، شباب ہے، حسن ہے، جمال ہے، قد و قامت ہے، شکل و صورت ہے، کیا بنی؟ تو جنگ میں گرفتار ہو کے گئی تھی، کیا کیا؟ قربان جاؤں اس لڑکی کے بیان پہ کہنے لگی جو میری عزت آبرو کی حفاظت مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، شہنشاہ کائنات کے غلاموں نے کی، وہ تو ماں جایا بھائی بھی نہیں کر سکتا، سگا بھائی ہو کر کے تو نہیں کر سکتا جو انہوں نے میری عزت کی حفاظت کی ہے۔ وہ بھائی بھی سمجھدار تھا، قریب آ کے کہنے لگا پھر کچھ کما کے بھی لائی؟ مطلب یہ کہ ایسے دربار سے خالی تو نہیں آئی، کلمہ پڑھا؟ کہنے لگی نہیں کلمہ نہیں پڑھا۔ اس نے کہا واہ واہ، غضب کر دیا، ایسے دربار سے خالی آ گئی؟ دربار ہو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور تو خالی آ گئی؟ انہوں نے تیری ساتھ اتنا سلوک کیا کہ رحمت والی چادر جس کو دنیا دیکھنے کو ترستی ہے تجھے اڑا گئی، تیرے سر پہ ڈال دی۔ کہنے لگی نہیں میں نے کلمہ تو نہیں پڑھا، اور کہنے لگی کہ صرف اس وجہ سے نہیں پڑھا، میرا دل تو مجھے کہتا رہا کہ کلمہ پڑھوں، کہ اگر میں مسلمان ہو گئی میں یہاں ان لوگوں میں رہوں گی، جنت میں جاؤں گی، کہیں ایسا نہ ہو میرا بھائی جہنم میں نہ چلا جائے۔ اصل میں تجھے لینے آئی ہوں، دونوں چل کر اسلام قبول کریں گے۔ اور کہتی ہے منشا میری یہ ہے کہ چلو ڈھونڈے غلاموں کو
چلو ڈھونڈے غلاموں کو شہنشاہ کر دیا جس نے، زمانے بھر کے غلاموں کو آقا کر دیا جس نے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ امن ہو سارے زمانے میں تو پھر یہ دولت ہے پوشیدہ محمد کے خزانے میں۔ کہنے لگی دونوں چلتے ہیں، دونوں چل کر غلامی کریں گے۔ کبھی ہم دوسروں کی عزت کی حفاظت کیا کرتے تھے، آج اپنی آبرو سڑکوں پہ پھرتی ہے، شرم نہیں آتی، ڈوب کے نہیں مرا جاتا، چوڑے ہوئے بیٹھے ہیں۔ میری لڑکی بی اے پاس ہے، میری لڑکی ایم اے پاس ہے، پھر ہندوستان سے مقابلہ کرائے گا اس کا، اندرا دے نال کشتی کراؤنی ہے۔ ہوگا کیا اگر وہ ایم اے پاس ہوگی، کرے گی کیا؟ سوائے اس کے کہ نہ روٹی پکائے نہ کپڑے دھوئے، تیری کھوپڑی مانج مانج کر کھاتی رہے، اور کیا کرے گی؟ رکھو دین سے دور اپنی بچیوں کو، پھر یہی نتیجے نکلیں گے جو آج ہو رہے ہیں۔ اللہ پاک جل شانہ نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت کا مفہوم بتایا، تصور بتایا۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے پیاری گھر والی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قرآن کریم کی تلاوت فرما رہی ہے۔ کچے حجرے تھے، تیرا نبی تو ساری عمر جھوپڑیوں میں گزار کے چلا گیا، تیرے دماغ میں ہر وقت بنگلے رہتے ہیں، ہر وقت کوٹھیاں رہتی ہیں۔ اور واسطہ خدا کا ان بچوں کو برباد نہ کرو، کوٹھی بنگلے کا راستہ نہ دکھاؤ، ان تمام کو قرآن کا راستہ دکھاؤ، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دریائے کرم کا راستہ دکھاؤ۔ تم نے ان کو کہاں ڈال دیا؟ لوٹ مار کر کے کوٹھی بنانی ہے، رشوت بٹور کے کوٹھی بنانی ہے، حرام جمع کر کے بنگلہ بنانا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کئی مرتبہ آدمی بنگلہ کوٹھی بنا رہا ہوتا ہے اور اسے یہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ میرا نام مردوں کی فہرست میں آ چکا۔ فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بعض مرتبہ آدمی صحرا باندھ کر شادی کے لیے جا رہا ہوتا ہے اور اسے یہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ میرا نام مردوں کی فہرست میں شمار ہو چکا۔ پھر یہ کیا چیزیں ہیں جن کے پیچھے ہم لوگ مر رہے ہیں؟ نبی کا کچا حجرہ، حجرہ تو کچا ہے پر جبریل غلامی کرتا ہے، جبریل آتا ہے روزانہ، رب کی رحمت برستی ہے، خداوند کریم کے سلام آتے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا قرآن کریم کی تلاوت فرما رہی ہیں۔ اندازہ لگاؤ، زبان ہو عائشہ صدیقہ کے اور قرآن ہو اللہ کا۔ دیوار میں کوئی سوراخ تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر تشریف لائے تو اس سوراخ میں سے حضرت عائشہ کی رضی اللہ تعالی عنہا آواز سنی۔ آپ نے اندر جا کر حضرت عائشہ سے یہ نہیں فرمایا کہ آہستہ پڑھ لے، ہولی پڑھ لے، باہر آواز جاندی ہے، ہولی ہولی تلاوت کر، بلکہ وٹا ڈھیلا اٹھا کر لائے رحمت والے ہاتھوں سے اور اس سوراخ میں کوٹ کر بند کیا۔ ماں کی آواز امت کو نہ سنائی دے، قرآن کی آواز، ماں کی آواز، نبی کی گھر والی کی آواز، نبی نے اس کا انتظام کیا ہے۔ آج ہمارا معاشرہ تمہارے سامنے ہے، کتنی گانے والی ہیں، کتنی بجانے والی ہیں۔ علماء کرام نے لکھا ہے
کہ مرتے وقت قبر میں اتارتے وقت جنازہ پڑھتے وقت اگر کسی کی شکل بدل جائے کوئی تبدیلی آ جائے تو دکھانا جائز نہیں، البتہ گانے ناچنے والی کنجری کی اگر شکل بدل جائے پھر حکم ہے کہ اعلان کر کے دکھاؤ، بلا کے دکھاؤ۔ اب بھلا یہ چیزیں کون بتائے؟ ہم جتنے مولوی ہیں پیر ہیں، اگر کنجری بدماش ہمیں نظرانہ دے اساں تو ٹھیکہ چکا رہے دعا کرن دا یا اللہ یہ کاروبار اس برکت پاوے، جیسا بھی کاروبار ہوگا ہم نے تو ٹھیکہ اٹھا رکھا برکت کی دعا مانگنے کا۔ جو شراب بیچتا ہو شراب زیادہ بکے، جو جوا کھیلتا ہو زیادہ جوئے میں پتے لگے، جو جس قسم کا کاروبار کرتا ہو، اور نذرانے تو زیادہ دے گا ہی وہ جس کو بغیر محنت کے کمائی ملے گی۔ اگر آج تم ملتان شہر میں جا کر یہ اعلان کر دو کہ قاری حنیف کو جوئے کے پتوں کا پتہ ہے، جو نمبر وہ بتائے نا سٹے میں وہی لگا دو، کامیاب ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ شام تک اگر 1 لاکھ روپیہ نہ آ جائے تو لالچ بھیجنا، چلے آئیں گے سارے للے تللے جاؤ جی سالو دسو ساری کی 1 نمبر دس دو بس، پھر وارے نعرے ہیں۔ قرآن کوئی نہیں پوچھتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کوئی نہیں پوچھتا، درود شریف کے فضائل اور ثواب کوئی نہیں پوچھتا۔ ہر وقت اور ہر لمحہ ہم لوگ دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ آواز آئی میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان عورتوں کو بتا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، ازواج مطہرات سے کہو، اپنی بیٹیوں سے کہو۔ اللہ 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 سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ دوسروں کو کہو، فرمایا پہلے اپنے گھر سے شروع کرو۔ قل لازواجک، پہلا نمبر میرے محبوب گھر والیوں سے پردہ کراؤ، وبناتک، اپنی بیٹیوں سے پردہ کراؤ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ پہلے پردہ کرے، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے پردہ کرے، سیدہ ام حبیبہ سے پردہ کراؤ، سیدہ صفیہ سے پردہ کراؤ، سیدہ زینب سے پردہ کراؤ، سیدہ جویریہ سے پردہ کراؤ، تمام سیدہ میمونہ سے پردہ کراؤ۔ پہلے اپنے گھر سے شروع کرو، پھر بیٹیوں پہ آ جاؤ۔ رقیہ پردہ کرے، سیدہ زینب پردہ کرے، سیدہ ام کلثوم پردہ کرے۔ الہ العالمین، یہ تو بڑی نبی کی پیاری بیٹی ہے، لختے جگر ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا، فرمایا وبناتک، کالی کملی والے اس لختے جگر سے پردہ کراؤ۔ ہمارے یہاں کے جتنے قانون ہوں گے غیروں کے لیے، افسروں کے لیے کوئی قانون نہیں، افسروں کی بیوی بچوں کے لیے کوئی قانون نہیں۔ قانون آئے گا تو عوام کے لیے آئے گا۔ اور اسلام کا یہ کی شان دیکھو، خدا نے پہلے فرمایا یا ایھا النبی، اے کالی کملی والے، قل لازواجک، عائشہ سے پردہ شروع کر، اپنے گھر سے شروع کر، پھر اپنی بیٹی اور فاطمہ کو پردہ کرا تاکہ اس کے پردے کے صدقے میں اوروں کو بھی مل جائے۔ پھر فرمایا ونساء المؤمنین، پھر مسلمان عورتوں سے پردہ کراؤ۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح العزیز میں لکھا ہے، میدان حشر برپا ہوگا، قیامت لگی ہوئی ہوگی، انبیاء رو رہے ہوں گے، رسول رو رہے ہوں گے، پریشان ہوں گے۔ آواز آئے گی یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، سوالات ہوں گے۔ پرسرات لگی ہوئی ہے، 500 میل 500 برس تیز رفتار گھوڑا دوڑے، اتنے دنوں کی چڑھائی ہوگی پل سرات کی، 500
500 बरस तक घोड़ा तेज रफ्तार दौड़े, इतने दिनों की चढ़ाई, फिर इतने दिनों की हमवारगी बराबरी, फिर 500 साल की लहाई उतराई, 1500 साल पुलसरात पे लगेंगे, तेज रफ्तार घोड़ा गुजरे, बाल से बारीक है, तलवार से तिखी और तेज है। अंबिया गुजरेंगे, रसूल गुजर रहे होंगे, बरक रफ्तार बिजली की तरह गुजर जाएंगे, मगर जब बारी आएगी काली कमली वाले की लक्ष्य जिगर फातिमा ज़हरा की, एक फरिश्ता ऐलान करेगा, या माशरल अंबिया वल औलिया यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिकुम, ए कलीमुल्लाह, ए खलीलुल्लाह, ए ज़बीहुल्लाह, ए नूह नजीयुल्लाह, ए ईसा रूहुल्लाह, ए अबू बकर, ए सहाबा इकराम, ए कुतुबो, ए अब्दालो, ए गौसो, तमाम के तमाम अपनी नजरें नीची कर लो, काली कमली वाले की बेटी फातिमा ज़हरा गुजरने वाली है। इसका इकराम वहां भी है, इसके पर्दे का एहतमाम है। कुरान जाऊं इसकी अजमत पे, आखिरी वक्त में फरमाया, ऐ शेरे खुदा, अगर मेरा दिन में इंतकाल हो जाए तो जनाजा रात को उठाना, मेरे जनाजे पे भी किसी की नजर न पड़ने पाए। ये है सईदों के पर्दे। जगह जगह कोठी में लिखा हुआ है सैयद अमजद हुसैन, सैयद लियाकत हुसैन, और कोठी में से जब देखो तो यूं निकलती हैं भेड़ बकरियां निकल रही हैं। सैयद ऐसे होते, फातिमा ज़हरा की सादात पने को देख, हुसैन और हसन को जन्म देने वाली माई को तो देख, कयामत में उसके पर्दे का डंका बजाया जा रहा है। तो मैं अर्ज कर रहा था, मेरा तो किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं, ना मैं कोई सियासी बंदा हूं। मैं तो ये सोचता हूं कि हमारी इज्जत बर्बाद ना हो। काफिर क्या कहेगा, ये हमारे अखबार पढ़कर हिंदुस्तान के चूहे चमार हमारे मुंह पे क्या थूकते होंगे कि ये है उस काली कमली वाले के गुलाम। अल्लाह पाक मेरी और आप सबकी इज्जत और आबरू की हिफाजत फरमाए और हम सबको ईमान की दौलत से माला माल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल हाशिमी व अला आलिहि व अस्हाबिहि बर्रतिल किराम। इलाहुल आलमीन सब बीमारों को शिफा अता फरमा। अल्लाह पाक ने आप हजरात ने दुआ फरमाई। हाजी रशीद साहब मदीना गिलास फैक्ट्री वाले कई जुम्मों के बाद बेचारे आए हैं, अल्लाह पाक से इस्तिकामत अता फरमाए। ये हमारे हमसाये में ही हाजी खुदा बख्श की घरवाली के नाक का ऑपरेशन हुआ, अल्लाह पाक से इस्तिकामत अता फरमाए। इलाहुल आलमीन जितने भी बीमार हैं सबको शिफा अता फरमा। यहाँ बस्ती में एक माई बाहर से आई हुई है मेहमान, सुबह अस्पताल जाना ऑपरेशन के लिए, अल्लाह पाक उसको भी इस्तिकामत अता फरमाए। या अल्लाह सबकी बिगड़ी बना दे, इलाही तमाम उजड़ों को बसा दे। या अल्लाह सबकी परेशानियों को दूर फरमा दे। या अल्लाह जितने खिदमत गुजार हैं मेरे मस्जिद के मदरसे के सबके माल जान बरकत अता फरमा। या अल्लाह इन सब की झोलियां भर दे। या अल्लाह हम सब के वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा। ऐ अरहमर राहिमीन तमाम मुसलमानों की बख्शिश फरमा, सारी उम्मत की इज्जत और आबरू की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हम सबको सच्चा मुसलमान पक्का दीनदार बना। जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम सामने आए, फरमाने लगे लोगों तुम मुझे नहीं फेंकोगे, नहीं डालोगे, कश्ती गर्क होने के बिल्कुल करीब है, जहाज करीब है, गर्क हो जाए। यूनुस अलैहिस्सलाम ने खुद ब खुद समंदर में छलांग लगा दी। अल्लाह पाक ने आवाज दी और दरिया समंदर की मछली, खबरदार मेरी अमानत आ रही है, इसे संभाल के रखो, एक बाल भी अगर बिंका कर दिया जहन्नुम में फेंक दूंगा। लेकिन अल्लाह पाक फरमाते हैं मेरे यूनुस अलैहिस्सलाम पैगंबर हो, मेरे नबी, मैंने तुम्हें डराने का हुक्म दिया, मैंने तुम्हें हुक्म दिया कि तुम लोगों को बताओ, अज़ाब से डराओ, लेकिन तारीख मुकर्रर करने वाले आप कौन होते हैं? सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम जलीलुल कदर पैगंबर, बहुत अजीम नबी, कुरान करीम में जिनके नाम से पूरी सूरत कुरान मजीद में नाजिल फरमाई मालिक कायनात ने,
اللہ کا پاک پیغمبر صبح کو اٹھتے ہیں، بازار جاتے ہیں، بستی بستی جاتے ہیں، اور ان کو جا جا کر ہر وقت یہی بتاتے ہیں، یا قوم، او میری قوم، او برادری، او خاندان کے لوگوں، او شہر نین و موصل کے لوگوں، او میں تمہاری طرف نبی بن کر آیا، میرا ایک پیغام سنو، اعبد اللہ، میں تمہیں ایک پیغام دینے آیا، ایک خبر دینے آیا، ایک ہدایت کرنے تمہیں آیا، ایک اطلاع دینے تمہیں آیا، وہ میری اطلاع یہ ہے، اعبد اللہ، اس مالک کائنات کی عبادت کرو، اس کی نظر نیازیں دو، اسی کو مشکل کشا مانو، اسی کو حاجت روا مانو، اسی کو روزی میں کمی کرنے والا، زیادتی کرنے والا، واللہ یقبض و یبسط و الیہ ترجعون۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں نہ چاہوں ایک دانہ روزی کا نہیں بڑھ سکتا، میں گھٹا دوں کوئی بڑھانے والی طاقت نہیں، میں بڑھا دوں تو گھٹانے والا کوئی نہیں۔ فرمایا تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، او میرے بندے، تیرا تو 4 فٹ کا بدن ہے، 5 فٹ کا تیرا قدر ہے، 5-6 فٹ کے مقدار میں سارا تیرا نظام ختم ہے، میں وہ رب ہوں جو اتنی بڑی رات لاتا ہوں، سارے جہان کو چھپا لیتی ہے، یہ اتنا بڑا دل، یہ سورج کا نظام، یہ ستاروں کا نظام کون چلا سکتا ہے؟ یہ رات کو چند بلب جلاتے ہو، تھوڑی سی روشنی کرتے ہو، گھروں میں بجلی استعمال کر لیتے ہو، اتنا بڑا بل آتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں او میں اگر سورج کا بل لیتا تو تمہارا بیڑا ہی غرق ہو جاتا، سارے جہان کو میرا سورج منور کرتا ہے، میں نے کبھی تمہیں بل بھیجا؟ ستاروں کی روشنی کا کوئی بل نہیں، چاند کی روشنی کا کوئی بل نہیں، سورج کی روشنی کا کوئی بل نہیں، رات کو اندھیرا چھاتا ہوں، ٹھنڈ کرتا ہوں، دن میں گرمی پہنچاتا ہوں، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، میں رات کا خالق و مالک، دن کا خالق و مالک، کبھی رات کو بڑھاتا ہوں دن کو گھٹاتا ہوں، کبھی دن کو بڑھاتا ہوں رات کو گھٹاتا ہوں، تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، اور لوگوں زندہ سے مردہ، مردہ سے زندہ پیدا کرنے والا میرے سوا کون ہے؟ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ، ایک ایک آدمی کو کروڑا پتی، لاکھا پتی، اربا پتی بنانے والا میرے سوا کون ہے؟ اللہ کا پاک پیغمبر جناب یونس علیہ السلام بازار میں کھڑے ہو کر تبلیغ کرتے ہیں اور لوگوں کو فرماتے ہیں اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اسی کی پوجا کرو، اسی کی نظر نیاز دو، وہی خالق و مالک ہے، ما لکم من الہ غیر، اس کے سوا الہ کوئی نہیں، اس کے سوا معبود کوئی نہیں، اس کے سوا تیری میری بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، اجڑوں کو بسانے والا کوئی نہیں، بسے بساؤں کو اجاڑنے والا کوئی نہیں، بادشاہ کے تخت سے اٹھا کر پھانسی پہ لٹکانے والا اس کے سوا کوئی نہیں۔ جناب یونس علیہ السلام سارا دن تبلیغ کرتے ہیں، راہگیروں کو بلا بلا کر سمجھاتے ہیں، دکانداروں کو سمجھاتے ہیں، وہاں حکمرانوں کو سمجھاتے ہیں، مگر پاک پیغمبر یونس علیہ السلام کی بات کو ٹھکرایا، الٹا نبی کا مذاق اڑایا،
نبی کو مارتے تھے روزانہ. اللہ کا پاک پیغمبر مار کھا کے آتا ہے, رات کو سر سجدے میں رکھ کے روتا, الہی میں تیرا نام پہنچانے کا حق ادا نہ کر سکا. مدت گزر گئی, عرصہ گزر گیا اسی عالم میں. آپ سوچتے ہوں گے کہ نبی تھکتے نہیں تھے, اور نبی تھکے کیسے؟ اللہ نے ان کا خمیر ہی الگ بنایا. نبی کوئی میرے تیرے جیسے ہوتے ہیں, اور میرے تیرے جیسے تو صحابہ نہیں, میرے تیرے جیسے کتب اور ابدال نہیں, ان کا بھی ساری چیزیں اللہ پاک نرالی بناتا ہے. نبی کی آنکھ اور ہوتی ہے, نبی کی زبان اور ہوتی ہے, نبی کا ہاتھ اور ہوتا ہے. ارے تو ہاتھ اٹھائے ممکن ہے چمگادڑ پیشاب کر جائے, نبی یوں آنکھ اٹھائے تو قبلہ بدل جائے. کون کہتا ہے تمہیں کہ نبی ہم جیسا ہوتا ہے؟ وہ براہ راست خدا کا نمائندہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی روحوں کو ہی الگ بناتا ہے, ان کے جسموں کو الگ بناتا ہے. اور یہ بات لکھ لو دل کی تختی پہ, نبی نسل کے اعتبار سے بھی, نسب کے اعتبار سے بھی, صورت کے اعتبار سے بھی, شکل کے اعتبار سے بھی بھیڑا نہیں ہوتا, کوجا نہیں ہوتا. نبی کی ہر چیز بالکل سارے جان سے نرالی خوبصورت حسین ہوتا ہے نبی. مگر میری بات یہ بھی لکھ کر لے جاؤ, خدا کی قسم, اللہ کی توحید کی, باری تعالیٰ کی توحید کے لیے, اللہ کے ایک ہونے کو بیان کرنے کے لیے بڑے بڑے خوبصورت چہروں پہ پتھر پڑے. آج بھی بازار میں, گلی میں, دکان پہ بیٹھ کے جب کہو گے نا اللہ کے سوا کوئی نہیں, اللہ پاک جل شانہ عالم الغیب ہے, میرے تیرے دلوں کے حال کو جانتا ہے. فرمایا واللہ علیم بذات الصدور, اللہ دلوں کے حال کو جانتا ہے. اللہ پاک نے قرآن کریم میں وضاحت کر دی. 24ویں پارے کا دوسرا رکوع, کبھی ترجمہ بھی دیکھ لیا کرو. فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں فرماتے ہیں جب میری توحید بیان کرو گے, میرا ایک ہونا بیان کرو گے, میرا خالق و مالک ہونا بیان کرو گے, میرا رب ہونا بیان کرو گے, قرآن کہتا وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. شرک کرنے والوں کے چہرے بگڑ جاتے ہیں. جتنے بھی شرک اللہ کی ذات کے خلاف کرنے والے ہیں, توحید سن کر منہ بگڑ جاتا ہے, چہرے کی خوشی بدل جاتی ہے. اور قرآن کریم نے صاف لفظوں میں کہا, ترجمہ جا کے دیکھنا, ایک لفظ بھی غلط نکل جائے, جو چور کی سزا وہ میری سزا. فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. میں نہیں کہتا, یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے, جب شرک کی بات کرو گے چہرے یوں کھل جائیں گے. یہ ہے ہماری جماعت کا آدمی, یہ ہے اپنا آدمی. پیغمبر کی بات پسند نہیں, صحابہ کرام کی بات پسند نہیں, اللہ کے قرآن کی بات پسند نہیں, اور جو کسی نے بکواس بنا دی وہ پسند ہے. اور میں تو دعوے سے کہتا ہوں اولیاء کرام کا بھی عقیدہ نہیں جو لوگوں نے بنا رکھا ہے. بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ بہت بڑا ولی, بہت بڑا بزرگ, شہر قصور میں مزار ہے بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ کا. فرماتے ہیں علم نالو اشراف نہیں ہوں دے, علم نالو اشراف نہیں ہوندے, جڑے ہوندن ذات کمینے, او پیتل پلیٹ سونا نہیں بندا, پیتل پلیٹ سونا نہیں بندا, توڑے جڑیے لال نگینے,
اور شوم کلو خیرات نہیں ملدی توڑے ہو مال خزینے بلے شاہ بن توحید جنت نہیں ملدی توڑے مریے شہر مدینے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک نہ جانو کوئی اس کا ساتھی نہیں کوئی اس کا ہمسر نہیں کوئی اس کا شریک نہیں پھر تمہیں کئی لوگ یہ کہیں گے یہ اتنا بڑا نظام اللہ خود اکیلا کیسے چلا سکتا ہے جنوں کا نظام فرشتوں کا نظام بندوں کا نظام جانوروں کا نظام دریاؤں سمندروں کا نظام چاند سورج ستاروں کا نظام آسمانوں کا نظام زمینوں کا نظام یہ اکیلا کیسے چلائے فرمایا او لوگوں مجھے اپنے اوپر قیاس نہ کرو اذا قضا امرا فانما يقول له كن فيكون